اب دیکھیے وہ غامدی نام کا، اس سے کسی نے پوچھا کہ قادیانیوں کے پیچھے، یہ اس کا تازہ بیان ہے کہ قادیانیوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، تو اس نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں، ان کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتے۔ یہ احمدی حضرات ہیں، ان کے پیچھے کیا نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں؟ اگر وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے نماز میں کوئی بدعت داخل نہیں کر دی، وہ بے تکلف نماز پڑھی ہے۔ نماز تو آپ کی نماز ہے، اس میں جو شخص امامت کی جگہ پر کھڑا ہوا ہے وہ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو مجھ کو یا آپ کو کیا حق ہے کہ ہم اس کے اسلام کا انکار کریں؟ کسی کے پیچھے تب ہو جب اس کی اپنی ہو، اور نماز تب ہو جب پہلے ایمان ہو۔ جو نماز وضو کے بغیر نہیں ہو سکتی، ایمان کے بغیر کیسے ہو سکتی؟ تو اس طرح کے شیطانی فکر کے لوگ پہلے چند تھے، اب تو کئی روپ ان کے بن گئے ہیں، اور مسلم امہ کو گمراہ کرنے کے لیے اور کمزور کرنے کے لیے، کیونکہ سب سے بڑی طاقت امت مسلمہ کی یہ ہے کہ دل با محبوب حجازی بستائیں، زین سبب با یک دیگر پیوستائیں۔ ہم کسی ملک میں بھی ہوں ہم ایک ہیں، کیوں؟ ہمارے محبوب ایک ہیں، اور جو ان سے وابستہ ہے وہ کوئی بھی ہو، شرقی ہو، غربی ہو، عربی ہو، عجمی ہو، گورا ہو، کالا ہو، امیر ہو، غریب ہو، ہم سب ایک ہیں بشرطے کہ دل با محبوب حجازی بستائیں۔ تو اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق جب امت کے سینے میں مضبوط ہو تو پھر کوئی چیز ان کو دبا نہیں سکتی۔ اور اگر یہ سبق دیا جائے جو غیروں نے دیا اور مختلف فرقوں نے وہ آگے سنایا، تو اس سے پھر وہ صورتحال بنتی ہے جو آج ہمیں انٹرنیشنل سطح پر بنی ہوئی نظر آتی ہے۔ جن کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ فرشتے سے غلطی ہو گئی تھی وحی لانے میں، اللہ نے تو پسند حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا تھا، یہ جبریل ادھر آ گئے تھے۔ اب اس سے بڑا حملہ عشق رسول اللہ علیہ السلام پر اور کیا ہو سکتا؟ اور جو یہ کہیں کہ جن کا خیال نماز میں آ جائے معاذ اللہ گدے گائے کے خیال سے برا ہے، اس سے بڑا حملہ عشق رسول اللہ علیہ السلام پر اور کیا ہوگا؟ جو اپنے آپ کو ان کے جیسا کہیں اور رسان رسول اللہ علیہ السلام اور اپنے آپ کو ملانے کے لیے خود تو ادھر تک جا نہیں سکتے، مگر اس ہستی کو کھینچ کے نیچے لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے ہمارے ہاتھ ہیں ویسے ان کے بھی ہاتھ ہیں، نیچے لا سکتے نہیں، مگر اس سے لوگوں کے عشق کا جو انداز ہے وہ چھلنی ہوتا ہے اور بد اعتقادی پھیلتی ہے، اور نئی نسل کے اندر جو قوت ہے ایمانی وہ کمزور ہوتی ہے۔ آج کی دفاع عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا پیغام یہ ہے کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ناقابل تسخیر ہے، اور اسی بنیاد پر صحابہ غالب آئے تھے، اسی بنیاد پر اسلام شرق و غرب میں پہنچا تھا۔ یہی وہ قوت ہے کہ جس کے مقابلے کے لیے کوئی ٹیکنالوجی آج تک بنی ہی نہیں ہے، یہ وہ قوت ہے جس کے سامنے کوئی ٹینک، کوئی تلوار، کوئی میزائل، کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا، اور اس کے لیے عقیدہ سلامت ہونا ضروری ہے، اور اس عقیدے کی اذان اہل سنت و جماعت کی طرف سے مسلسل دی جا رہی ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں ہمیشہ اس محاذ پر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔